الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، گزشتہ بعض خطبات جمعہ سے آپ حضرات کے سامنے ان بیماریوں اور جرائم کے بارے میں گفتگو چل رہی ہے جو مسلمانوں کی گھٹیوں میں پڑ چکی ہیں۔ چغل خوری اور غیبت، ایسے ہی جھوٹ اور کذب بیانی، غلط بیانی، مبالغہ آرائی اور اس انداز کی بعض چیزوں پر آپ کے سامنے گفتگو کی گئی۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ایک ایسی بیماری کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں جو بیماری آسمان پر سرزد ہونے والا سب سے پہلا جرم اور روئے زمین کے وجود کے بعد جب آدم علیہ السلام کو یہاں بھیجا گیا، اس کے بعد اس روئے زمین پر سرزد ہونے والا سب سے پہلا جرم بھی وہی بیماری تھی، اور آج اس بیماری نے مسلم معاشرے کو چاروں جانب سے گھیر لیا ہے۔ یہ بیماری ایمان کی کمزوری کے نتیجے میں ہمارے دلوں میں گھر کرتی چلی جا رہی ہے۔ یہ بیماری اتنی خطرناک ہے کہ اگر پیدا ہو جائے تو باپ کے دل میں بیٹے کے خلاف پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ بیماری اتنی خطرناک ہے کہ اگر پیدا ہو جائے تو ایک دوست کے دل میں دوسرے دوست کے بارے میں پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ بیماری اتنی خطرناک ہے کہ بھائیوں اور بہنوں کے درمیان پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ بیماری اتنی خطرناک ہے کہ اس نے ہمارے معاشرے کو اندر سے کھوکھلا کر کے رکھ دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس بیماری کا تذکرہ قرآن مجید میں کئی مقامات پر فرمایا، اور مسلمانوں کو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا کہ آپ اس کے شر سے، اس کے فتنے سے، اس کی خرابی سے رب کائنات کی پناہ میں آتے رہیں۔ سورۃ الفلق میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اے رب کائنات میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں اس حاسد کے حسد سے جو حسد کرتا ہے، اور حسد کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی، صرف انسان کی نعمتوں کی بنیاد پر، انسان کے فنوں کی بنیاد پر، انسان کی خوبیوں کی بنیاد پر ایک انسان دوسرے انسان سے نفرت کرنے لگتا ہے۔ اور بعض روایات میں اس بات کا تذکرہ موجود ہے کہ ایمان اور حسد یہ کبھی بھی ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم یا تو صاحب ایمان ہو جائیں، ایمان کو مضبوط کر لیں، ایمان کے تقاضوں کے مطابق چلیں، یا دوسری جانب تساہل کا شکار ہو کر کے مجرمانہ حرکتوں میں مبتلا ہو کر کے ہم حسد کا شکار ہوں اور حسد کے بقدر اپنے دل سے ایمان کو رخصت کرتے چلیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم کون سی چیز کا انتخاب کرتے ہیں۔ رب کائنات کی رضامندی کے لیے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اس کو جو کچھ مل گیا اس پر صبر و تحمل سے کام لے، اسی پر اکتفا کرے۔ انسان کی ذمہ داری ہے کہ اللہ رب العالمین کا شکر گزار بنے۔ اسی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا، صحیح حدیث ہے، فرمایا کہ دنیاوی امور میں اور دینی امور میں یہ فرق ہے کہ انسان دینی امور میں اس بات کی تمنا کرے کہ مجھ سے زیادہ عمل کرنے والا، مجھ سے زیادہ رب کائنات سے قربت اختیار کرنے والا جو شخص ہے،
میں اس کی جانب دیکھ کر کے اس عبادت کے اندر شوق پیدا کروں۔ لیکن دنیا میں انسان کو دنیا داری میں، دنیاوی نعمتوں میں ہمیشہ اپنے سے کم تر شخص کو دیکھنا چاہیے۔ رب کائنات نے اس کو 2 ہاتھ دیے، بہت سارے لوگوں کو ایک ہاتھ سے محروم کر دیا۔ رب کائنات نے ہم کو 2 پیر دیے، بہت سارے افراد لنگڑے ہیں، ایک پیر سے محروم ہیں، کوئی دونوں پیر سے محروم ہے۔ ایک انسان کو قیمتی جوتا پہننے کو ملتا ہے، دوسرے انسان کے پاس پیر ہی نہیں کہ وہ قیمتی جوتا پہن سکے، قیمتی چیزوں کا استعمال کر سکے۔ رب کائنات جہاں ایک جانب اپنے بندوں کے درمیان اپنی نعمتوں کے اظہار کو پسند فرماتا ہے کہ وہ اپنے معیار کے لحاظ سے نعمتوں کا استعمال کریں، وہیں دوسری جانب اگر یہی نعمت کسی کو تکلیف دینے کے لیے، کسی کو چڑھانے کے لیے، کسی کے اوپر شیخی بگھارنے کے لیے، ناز و نعم میں پلنے کے لیے، کبر و غرور کرنے کے لیے، دوسروں کو دکھاوا کر کے دوسروں کی کمزوری، غربت اور لاچاری کو چڑھانے کے لیے استعمال کی جائے تو یہ نعمت رب کائنات کی نعمت کے بجائے ہمارے لیے زحمت بن جاتی ہے، وبال بن جاتی ہے، عذاب کا سبب بن جاتی ہے۔ تو رب کائنات نے ہم کو زندگی گزارنے کا جو حکم دیا وہ حکم اس انداز سے دیا کہ ہم رب کائنات کی نعمتوں کا استعمال بھی کریں، لیکن اس میں رب کائنات کی خوشنودی، اس کی رضامندی کو سامنے رکھا جائے، ساتھ ہی جہاں غریب نادار لوگ نظر آئیں ان کا تعاون کیا جائے، ان کو بھی نعمتوں سے نوازا جائے۔ کوئی لاچار ہے، بے یار و مددگار ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی سرمایہ دار یا پیسے والا ماردار شخص اس کو نظر انداز نہ کر دے، جھڑک نہ دے۔ یہ سارا کا سارا دنیاوی سسٹم ہے۔ اگر اس بیلنس کو لے کر کے سب چلتے ہیں تو حسد، کبر و غرور اور اسی طریقے سے تعلی، ایک دوسرے کے خلاف بغض و عداوت، اس انداز کی بیماریوں سے ممکنہ حد تک بچا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ حسد ایک ایسی بیماری ہے کہ کبھی کبھار اس کا کوئی سبب نہیں ہوتا لیکن انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، اور ہم میں کی اکثریت ایسی ہے جو اپنے سے ایک قدم آگے چلنے والے کو برداشت نہیں کرنا چاہتی، اس کو ترقی یافتہ نہیں دیکھنا چاہتی، اس کو آگے بڑھتا نہیں دیکھنا چاہتی، جس کے نتیجے میں حسد اور اسی طریقے سے عداوتیں، بغاوتیں، یہ ساری کی ساری چیزیں معاشرے میں وجود میں آتی ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دنیاوی امور میں اپنے سے کمتر کو دیکھ کر کے اپنی ملی ہوئی نعمتوں پر رب کائنات کا شکر ادا کریں، اور دینی امور میں اپنے سے زیادہ عبادات کو انجام دینے والوں کو دیکھ کر کے عبادات میں مزید آگے بڑھنے کی سعی اور کوشش کریں۔ یہی دنیاوی نظام ہے۔ رب کائنات ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ حسد ایک ایسی بیماری ہے کہ آسمان پر شیطان رجیم کو ہمارے جد امجد آدم علیہ السلام کے بارے میں پیدا ہوئی، جس کے نتیجے میں اس نے ان کو بہکایا، جنت سے نکالنے کے اسباب پیدا کیے، اور روئے زمین پر آدم علیہ السلام کے اترنے کے بعد جب آل اولاد کا سلسلہ شروع ہوا تو قابیل نے اپنے سگے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ اس قتل کا بنیادی سبب بھی یہی حسد تھا۔ تو اس دنیا میں، اس روئے زمین پر وجود میں آنے والا سب سے پہلا جرم یہی حسد تھا، اور آسمان پر سب سے پہلے وجود میں آنے والا جرم یہ بھی یہی حسد تھا۔ رب کائنات نے فرمایا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، سورہ نساء کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کیا لوگ لوگوں سے اس بنیاد پر حسد کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے فضل میں سے، اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے ان کو کچھ نواز دیا گیا ہے۔ یہ رب کائنات کی تقدیر ہے۔ عالم اسلام کے مشہور فقیہ و عالم علامہ ابن عثیمین رحمت اللہ علیہ اپنی ایک کتاب کے اندر فرماتے ہیں کہ حسد کرنے والا جو حاسد ہوتا ہے وہ در حقیقت
قضا اور قدر پر ایمان کے بارے میں کمزور ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کسی کے مقدر میں کوئی نعمت رکھ دی، وہ اس نعمت سے راضی نہیں ہوتا۔ جس نعمت سے رب کائنات راضی ہے وہ جانتا ہے کس کو کب نوازنا ہے، کس کو کب عطا کرنا ہے۔ اگر رب کائنات کی اس تقسیم پر، اس تقدیر پر، اس قضا و قدر پر کوئی اپنی جانب سے بے چینی کا یا حسد کا اظہار کرے تو گویا اس نے رب کائنات کے فیصلے کے خلاف اپنے دل کو تیار کر لیا۔ اس ناحیے سے یہ بہت بڑا جرم ہے۔ تو حسد کہا جاتا ہے انسان کسی کی نعمت کے زوال کی تمنا کرے، چاہے وہ نعمت دنیاوی ہو یا دینی ہو، اس کے زوال کی تمنا کرنا یہ حسد ہے۔ اور حسد کے مد مقابل غبطہ رکھا گیا، یعنی انسان اگر کسی کی نعمت کو دیکھے تو اپنے دل میں یہ تمنا پیدا کرے کہ کاش میں بھی ایسا ہی بن جاتا، میں بھی ایسی ہی ترقی کرتا، لیکن اپنے بھائی کے لیے زوال نعمت کی نیت نہ کرے، تو یہ غبطہ ہے، یہ مطلوب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور رب کائنات نے قرآن مجید میں علماء کے لیے اس بات کا استعمال کیا کہ جس کو رب کائنات نے علم سے نوازا ہے، شریعت کا فہم عطا فرمایا ہے، اس کے بارے میں کوئی غبطہ اختیار کرے، حسد اختیار کرے، اس بنیاد پر کہ وہ اس سے اس کے نعمت کے زوال کا متمنی نہیں ہے، بلکہ اسی انداز سے وہ عالم بننا چاہتا ہے، دین کا فہم پیدا کرنا چاہتا ہے، تو یہ بنیادی طور سے ایک بہت بنیادی صفت ہے، اور یہی دنیا میں ترقی کرنے، دنیا میں آگے بڑھنے کا راز ہے، جس کو منافسہ بھی کہا جاتا ہے، کمپٹیشن کہا جاتا ہے، مقابلہ کہا جاتا ہے، کہ انسان دوسرے کی نعمتوں کو دیکھ کر کے اس کی نعمت کے بارے میں حسد کا شکار نہ ہو جائے، لیکن آگے بڑھنے کی تیزی کو پکڑ لے، بڑھا دے اور خود بھی ترقی کرے، محنت و جستجو کرے، رب کائنات سے روئے اور گڑ گڑائے، سجدے اور رکوع کرے، نمازیں ادا کرے، اللہ رب العالمین سے مانگے، یہ مطلوب ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس مفہوم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات، فرمایا اے لوگو سن لو، خبردار ہو جاؤ، چوکنے رہو، خبردار رہو کہ تم حسد سے بچ کر کے چلو، فإن الحسد یأکل الحسنات، کیونکہ یہ حسد انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ کیسے کھا جاتا ہے؟ مثال بیان کی، کما تأکل النار الحطب، جیسے کہ آگ جلائی جائے، وہ آگ لکڑی کو گھول کر کے ختم کر دیتی ہے، کوئلہ بنا دیتی ہے اور لکڑی فنا ہو جاتی ہے، ویسے ہی انسان کے دل اندر سے جو اس کے حسنات اور نیکیاں ہیں، یہ حسد ان چیزوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ انسان نماز بھی پڑھے گا، تہجد بھی پڑھے گا، تلاوت بھی کرے گا، صدقات و خیرات بھی کرے گا، لیکن اس بیچ میں بھی وہی حسد اس کو اس بات کو سوچنے پر مجبور کرے گا کہ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا۔ نہ عبادات میں خشوع و خضوع پیدا ہوگا، نہ لذت محسوس ہوگی، نہ ایمان کے تقاضوں کی تکمیل ہو سکے گی۔ لہذا حسد یہ ویسے ہی انسان کے حسنات کو تباہ کر دیتا ہے جیسے لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لا یجتمعان فی قلب عبد الایمان والحسد، سنن نسائی کی روایت ہے، اور امام محدث البانی رحمت اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایمان اور حسد یہ انسان کے دل میں، مسلمان کے دل میں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، یا وہ حاسد ہوگا، یا وہ مومن ہوگا، یا اہل ایمان میں سے ہوگا، یہ حسد اور اس انداز کی صفات کو اختیار کرنے والا ہوگا۔ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دب الیکم داء الامم الحسد والبغضاء، تمہارے درمیان
ایک ایسی بیماری آ کر کے تم کو گھیر لے گی، تمہارے درمیان پیدا ہو جائے گی، اور وہ بیماری ایک ایسی بیماری ہے جو تمام امتوں اور تمام قوموں کے اندر پائی جاتی تھی، وہی بیماری امت محمدیہ میں بھی آ کر کے اس کو گھیر لے گی۔ الحسد والبغضاء، فرمایا حسد کرنا اور عداوت و دشمنی اور بغض و کینہ اور بغض و حسد، یہ بیماری مسلمانوں کو تباہ کر دے گی۔ ترمذی کی روایت ہے، اگرچہ اس کے بعض طرق ضعیف ہیں لیکن شواہد کی بنیاد پر روایت صحیح کے درجے تک پہنچ جاتی ہے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لیس فی خصال الشر اعدل من الحسد، کہ حسد سے زیادہ انصاف کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ انسان جس کو قتل کرنا چاہتا ہے، اس سے پہنچنے سے پہلے وہ خود قتل ہو جاتا ہے، خود تباہ ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ انسان جب نعمت دیا جاتا ہے، نعمت سے نوازا جاتا ہے، تو اس کے حاسدین پیدا کر دیے جاتے ہیں، اور یہ فطری طور سے ہوتا ہے۔ جس کے دل میں حسد پیدا ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایمان کے تقاضوں کی تکمیل کر کے اپنے آپ کو حسد سے محفوظ رکھے اور قرآن و سنت کی جانب رجوع کرے۔ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ مشہور امام و محدث گزرے ہیں، کہتے ہیں کہ اس روئے زمین پر میں کسی سے حسد نہیں کرتا، کسی سے حسد نہیں کرتا، دنیاوی امور میں کسی کے بارے میں حسد کا شکار نہیں ہوتا۔ لِأَنَّهُ إِن كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَكَيْفَ أَحْسُدُهُ، کہتے ہیں جس سے میں حسد کر رہا ہوں، اگر وہ جنتی ہے تو اس سے حسد کس بنیاد پر کروں؟ وہ تو جنتی ہے، اور اگر میں اس سے حسد کر رہا ہوں جس شخص سے وہ جہنمی ہے، تو کیسے اس سے حسد کروں؟ کیونکہ وہ جہنمی ہے اور جہنمی کے بارے میں حسد نہیں کیا جا سکتا۔ ہم اس سے افضل ہیں، اس سے بہتر ہیں، تو اس کے بارے میں حسد کا شکار کیسے ہو جائیں؟ لہذا ہمیں اس بات کا خیال کرنا چاہیے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں، سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ محسود سے، جس کے بارے میں حسد کیا جاتا ہے، اس سے بغض و نفرت اس کا بنیادی سبب ہے۔ لہذا بغض و نفرت کو ختم کرنے کے امکانات پیدا کرنے چاہیے۔ بغض و نفرت یہ حسد کا بنیادی سبب بنتا ہے۔ محسود کی کوئی ایسی خوبی جس سے حاسد عاجز ہوتا ہے، وہ کر نہیں پاتا، جس کے بارے میں حسد کیا جا رہا ہے، اس کے اندر کوئی خوبی ہے، علمی لحاظ سے، دینی لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے، اور ایسے ہی ذہانت یا دوسری نعمتوں سے اس کو نوازا گیا ہے، تو جو حسد کرنے والا ہے ان نعمتوں کو پانے سے عاجز ہوتا ہے، تو جب عاجزی دیکھتا ہے تو حسد کرنے لگتا ہے۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ عاجزی اس بات کی دعوت اگر دے دے کہ ہم محنت کر کے، جستجو کر کے، اور لوگوں سے رائے مشورہ کر کے، علماء کی مجلس کو مضبوطی سے تھام کر کے آگے بڑھنے کے راستے کو اپنائیں، تو یہ عاجزی رحمت ہوگی۔ لیکن یہ عاجزی اگر حسد کا سبب بن جائے تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ ایسے ہی تیسری چیز حسد کے اسباب میں سے ایک یہ ہے کہ حاسد کے اندر کوئی ایسی بخیلی پائی جاتی ہے جس بخیلی کی بنیاد پر حاسد اس فضیلت کو اختیار نہیں کرتا بلکہ اس سے رکا رہتا ہے۔ جب رکا رہتا ہے، اس فضیلت اور نعمت کو اختیار نہیں کرتا اور اختیار نہ کرنے کے نتیجے میں پیچھے رہ جاتا ہے، تو پھر حسد کرتا ہے۔ یہ تین بنیادی اسباب ہیں جس کو علماء نے ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد علامہ ابن القیم رحمت اللہ علیہ نے جو 10 اسباب ذکر کیے ہیں کہ محسود کو ان اسباب کو اختیار کرنا چاہیے، ان کا تذکرہ بھی سن لیں۔ وہ یہ ہے کہ حاسد کے حسد سے محسود کو استعاذہ کرنا چاہیے، پناہ مانگنی چاہیے، اور اسی کا حکم رب کائنات نے قرآن مجید کے اندر دیا، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، کہ میں حسد کرنے والے کے حسد سے، جب وہ حسد کرتا ہے، اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ دوسرا سبب جو محسود کو اختیار کرنا چاہیے وہ رب کائنات کا تقوی ہے، اللہ رب العالمین کے اوامر و نواہی کی پابندی ہے، اس کی حفاظت ہے، کیونکہ جو تقوی جتنا زیادہ اختیار کرتا ہے
اس کی توجہ رب کائنات کی جانب اتنی زیادہ ہوتی ہے، وہ اپنی پلک جھپکنے بھر کو بھی شیطان کی جانب مائل نہیں کرنا چاہتا۔ جب وہ دوسری جانب مائل نہیں ہوگا تو حسد کی بنیاد پر کوئی کتنا بھی حسد کرے اس کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ تیسری چیز کہ الصبر علی عدوہ، محسود کو اپنے دشمنوں کے اوپر صبر کرنا چاہیے۔ دشمن کتنا بھی حسد کر لے، کتنی بھی عداوت کر لے، کتنی بھی سازشیں کر لے، جو محسود ہے، جس کے بارے میں حسد کیا جا رہا ہے، اس کو صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے۔ یہ صبر و تحمل حاسد کے حسد کا جواب دینے کے لیے سب سے مضبوط ہتھیار ہے۔ اگر محسود خاموش ہو جائے تو حاسدین تل ملاتے رہیں گے، اور تل ملاتے بغیر موت کے مر جائیں گے، لیکن ان کو کوئی راستہ مزید عداوت کا ملنے والا نہیں ہے۔ لہذا صبر و تحمل سے کام لینا یہ بھی بنیادی ذمہ داری ہے۔ چوتھی چیز جو علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے محسود کے لیے ذکر کی ہے، وہ اللہ رب العالمین پر توکل کرنا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ رب العالمین کا تقوی پر توکل کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے کافی ہے۔ پانچویں چیز، پانچواں سبب جو علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا، دل کو حسد سے متعلق چیزوں سے فارغ رکھنا، یعنی جو اسباب ہیں حسد کے یا جو سازشیں کی جا رہی ہیں، دل کو اس سے فارغ کر کے کنارے کر دیا جائے، اس کے اوپر دھیان نہ دیا جائے، اس کی فکر نہ کی جائے، اس کی جانب توجہ نہ دی جائے، کنارہ کشی اختیار کر لی جائے، یہ بھی سکون اختیار کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ چھٹا سبب جو علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ اللہ رب العالمین کی جانب توجہ دینا، اس سے قربت اختیار کرنا، اللہ رب العالمین کا اخلاص اختیار کرنا۔ جتنا زیادہ ان چیزوں کے نتیجے میں انسان ایمان سے قریب جائے گا، حسد اس سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ لہذا اس سبب کو اختیار کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ ساتواں سبب یہ ہے کہ گناہوں سے توبہ کی جائے، گناہوں سے اجتناب کیا جائے، رویا اور گڑ گڑایا جائے، آہو بکا کی جائے، رب کائنات کے آگے آنسو بہایا جائے کہ میرے جن گناہوں کے نتیجے میں رب کائنات نے میرے اوپر میرے دشمنوں کو مسلط کر دیا ہے، حسد کرنے میں کامیابی اختیار کرنے کا ملکہ دے دیا ہے، وہ چیزیں در حقیقت انسان کے گناہوں کے نتیجے میں اس کے اوپر مسلط کی جاتی ہیں۔ رب کائنات کا فرمان ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ تم کو جو کچھ مشکلات لاحق ہوتی ہیں یہ تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، اور اللہ رب العالمین بہت ساری لغزشوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لہذا جس سے حسد کیا جاتا ہے اس محسود کی ذمہ داری ہے کہ وہ توبہ و استغفار سے کام لے، رب کائنات کی جانب رجوع کرے، اور جو کچھ اس کی زندگی میں اس کے سامنے اس کی مخالفتیں یا حسد، کینہ، بغض و عداوت، سازشیں آ رہی ہیں، ان چیزوں پر صبر و تحمل سے کام لے کر کے رب کائنات کی جانب رجوع کرے، توبہ و استغفار سے کام لے، یہ بھی اس کا بنیادی علاج ہے۔ ایسے ہی آٹھواں سبب جو علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، صدقہ اور احسان، ان دو چیزوں کے ذریعے ممکنہ حد تک انسان جتنا صدقہ کر سکے اور اپنے علاوہ دوسروں پر جتنا احسان کر سکے ان چیزوں کو اختیار کرے۔ صدقہ اور احسان کے نتیجے میں رب کائنات کا غضب ٹھنڈا پڑتا ہے، رب کائنات بندوں کی مقبولیت بندوں کے دلوں میں پیوست کرتا ہے، فرشتوں میں اعلان کرتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، لہذا فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں اور روئے زمین پر اس کی محبت کو پھیلا دیا جاتا ہے۔ لہذا انسان کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ صدقہ اور احسان سے کام لے۔ اور ایسے ہی علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سب سے مشکل سبب جس کو انسان جلدی اختیار نہیں کر پاتا، بہت بڑے دل گردے والا مسلمان اس کو اختیار کرتا ہے، ایک ایسا سبب جس کے لیے ہمارا دل جلدی آمادہ نہیں ہوتا، ہم اس کو گوارا نہیں کرتے، شیطان آ کر کے کچوکے مار کر کے
اس سبب کو اختیار کرنے سے ہم کو دور کر دیتا ہے۔ وہ بنیادی سبب یہ ہے کہ انسان سے جو شخص حسد کرتا ہے اس شخص کو قریب کیا جائے، اس کے اوپر احسان کیا جائے، اس کے ساتھ بیٹھ کر کے معاملات کی تلافی کی جائے اور اس کو دھیرے دھیرے سمجھا کر کے عداوت سے دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ بہت کم لوگ کر پاتے ہیں۔ بہت مشکل سبب ہے کہ محسود حاسد کے پاس جا کر کے اس کے اوپر احسان کرے، اس کو ہدیہ تحفہ پیش کرے، اس کی دعوت کرے، اس کو قریب کرنے کی کوشش کرے۔ یہ بہت مشکل سبب ہے، لیکن اس کو اختیار کرنے کے نتیجے میں ان مسائل کا بہت آرام کے ساتھ حل تلاش کیا جا سکتا ہے۔ اور 10واں اور آخری حل جو سب سے زیادہ اہم، سب سے زیادہ قیمتی اور نتیجے کے لحاظ سے، دنیاوی نتیجے یا آخرت کے نتیجے کے لحاظ سے سب سے زیادہ دیر پا ہے، وہ بنیادی سبب توحید کے تقاضوں کی تکمیل کرنا ہے۔ انسان توحید کے تقاضوں کی جتنی تکمیل کرے گا اس کا ایمان اتنا مضبوط ہوگا، حسد کے عناصر اتنا نکلیں گے، دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوگی، رب کائنات کی جانب رجحان ہوگا، قربت ہوگی، اس کی رضامندی کو تلاش کرنے کا جذبہ ہوگا۔ اور توحید کا بنیادی سبب جس کو علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس سبب کے تحت ذکر کیا ہے کہ انسان اس توحید کے نتیجے میں یہ تصور ذہن میں رکھ کر کے چلے کہ مسبب الاسباب یہ رب کائنات ہے، وہی اسباب پیدا کرنے والا ہے، وہی اسباب کو ختم کرنے والا ہے، وہ وہی مصائب کو دور کرنے والا ہے، وہی نعمتوں سے نوازنے والا، وہی نعمتوں سے محروم کرنے والا، وہی حاسدوں کو پیدا کرنے والا اور وہی حسد سے نجات دینے والا جو مسبب الاسباب ہے۔ لہذا رب کائنات ہماری مشکلات کو دور کر سکتا ہے تو آنے والے تمام کے تمام مصائب کے بارے میں وہ یہ تصور رکھے، رب کائنات پر اعتماد اور توکل کے نتیجے میں یہ آنے والی مشکلات کتنی بھی بھاری بھرکم ہوں، یہ سازشیں کرنے والے کتنے بھی مضبوط ہوں، لیکن یہ سازشیں رب کائنات کی قدرت کے آگے چلتی ہوا کے طرح سے ہیں۔ جیسے ہوا آتی ہے گزر جاتی ہے، ہمیں اس کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رب کائنات نے نقصان رکھا ہوگا ہمارے مقدر میں تو ساری دنیا فائدہ پہنچانا چاہے تو فائدہ نہیں پہنچا سکتی، اور رب کائنات نے ہمارے مقدر میں فائدہ رکھا ہوگا تو ساری دنیا مل کر کے ہم کو نقصان پہنچانا چاہے تو نقصان نہیں پہنچا سکتی، مگر اتنا ہی جتنا ہمارے مقدر میں ہوگا۔ رب کائنات ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے اور اس رذیل ترین بیماری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کائنات ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے ایمان کی تکمیل، اعمال صالحہ کی خوبی کو اختیار کر کے ہر قسم کی برائی، ہر قسم کے جرائم سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ ہم جب تک جیے تب تک اسلام پر جیے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔